السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی اچھی ہوں۔ شکر الحمدللہ، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، چاہے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے آپ کیسے ہیں، ہر وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کو آج انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ آتا ہے، کچھ ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں یا اپنی کوئی بھی غلطی درست کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ جب آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھی بندہ یا بندی کچھ بھی سیکھتا ہے، کچھ بھی اپنا درست کرتا ہے، کوئی بھی ایک غلطی، تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ یاد رہے، اچھی چیزوں کا شیئر کرنا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اور بری چیزوں کا شیئر کرنے سے اس کا آپ سے پوچھ بھی ہوگا۔ تو اچھی چیزوں کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی اجر کما سکے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں 173، تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو ایک آیت کو میں نے تلاوت کی ہے جو کہ تقریباً 2.5 لائنز کا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اوپر آ جائیں اور یہاں پر دیکھیں، یہ ہے لفظ انما، تو حمزہ کو نون سے ملا رہے، واضح رہے۔ جس الف کے اوپر کوئی بھی حرکت، کوئی کسی قسم کی سائن یا آپ کہہ لیں علامت، وہ چاہے جزم کی علامت ہو چاہے وہ تشدید کی علامت ہو، یعنی کہ الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے تو وہ پھر الف نہیں بلکہ وہاں اس کو ہم حمزہ بولیں گے۔ الف اسی صورت میں بولا جائے گا جب الف کے اوپر کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر الف کے نیچے آپ کو زیر دکھ رہا ہے، تو یہاں پر آپ کو الف نہیں بلکہ حمزہ بولنا ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، انما، نون کے اوپر شد آ گیا۔ بتایا تھا کہ نون مشدد کا غنہ اور میم مشدد کا غنہ بغیر کسی کنڈیشن کے، اگر نون کے اوپر شد ہے، میم کے اوپر شد ہے تو آپ نے غنہ کرنا ہے، اس سے پہلے کوئی نون ساکن کوئی تنوین کا کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو یہاں پر نون کے اوپر آپ کو شد دکھ رہا ہے، یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ انما، غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا، تھوڑی دیر کی مقدار ایک الف ہے۔ انما، نما، الف مدہ بھی ہو گیا۔ آگے حرم، را زبر حر، را زبر را، میم زبر ما، چونکہ را مشددہ کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو ہم موٹا ادا کریں گے، اور ہا کو بالکل سینے سے۔ حرم، حرم۔ آگے علیکم عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، علیکم، یہ جو لفظ علیکم ہے اس میں سب سے پہلا حرف ہے عین، اور عین کو مخرج سے نکالنا ہے، عین کا مخرج ہے حلق، حلق سے نکالنا ہے، عین 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 عین، علیکم علیکم علیکم، سمجھ آ رہی؟ علیکم
علیکم لئی میں ہم جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے. بتایا تھا کہ زبر کی صورت میں چاہے وہ زبر یا ساکن سے پہلے ہو چاہے وہ زبر واو ساکن سے پہلے ہو. غور و دھیان سے میری کلاس کو کرے. اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو چھوڑ کر غور و دھیان سے میری بات کو سنیں. زیر زبر کی صورت میں چاہے وہ زبر یا ساکن سے پہلے ہو چاہے وہ زبر واو ساکن سے پہلے ہو، زبر کی صورت میں آپ کو اپنی آواز جلدی اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. وہاں پر بالکل دیر نہیں کرنا اور بالکل سختی نہیں کرنی. تو یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر دکھ رہا ہے، کہیں پر آپ کو واو ساکن سے پہلے زبر دکھے گا تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے علیکم لیکم لیکم. اب یہاں پر کوئی پڑھ دے علیکم کھینچتے ہوئے تو غلط ہو جائے گا. اگر کوئی سختی کر دی علیکم ایسا کر دے تو بھی غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے جلد اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو دونوں بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز لمبی نہ ہو اور آپ کی آواز میں سختی نہ ہو. تو یہ دونوں بات کا خیال رکھیں جب بھی آپ لین کو ادا کریں، چاہے وہ واو لین ہو چاہے وہ یا لین ہو. آگے کاف پیش کو، میم لام پیش مل، کومل علیکم علیکم. آگے میتت، میم یا زبر مئی. اب یہاں پر دیکھیے وہی سیم چیز ہے، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے، یا لین یہاں بھی ہو رہا. اس حرف کو نہیں دیکھنا، حرف الف سے یا تک کچھ بھی آ سکتا ہے اور اس کے اوپر زبر آ سکتا ہے. تو حرف کو نہیں دیکھنا، حرف کچھ بھی ہو لیکن اس کے اوپر زبر ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ یا لین کا قاعدہ ہے، یا واو سے پہلے زبر ہے تو واو لین کا قاعدہ ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے میتتا تتا تتا. آگے ودم ودم، واو دال زبر ود، دال زبر دا، میم زبر ما، ودم. آگے ولحمل، واو زبر و، لام ہا زبر لح لح. کس طریقے سے نکالنا ہے؟ ہا کو بالکل سینے کی طرف سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، ہا کا کیا مخرج ہے؟ حلق ہے نا. ہا بھی حروف حلقی میں سے ایک ہے نا، حلق سے، لیکن نیچے سے بالکل نکلے گا. ولح لح، اس طریقے سے. ولحمل، میم لام زبر مل، خا نون زیر خن، خا موٹے حروف میں سے ہے لہٰذا ہمیں کیا کہنا ہے؟ خا خا خا. خا نون زیر خن، زا یا زیر زی، را زیر ری. یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف زا دکھ رہا ہے تو یہاں پر ہمیں اخفا کا قاعدہ کرنا ہے. اخفا کا معنی ہے چھپانا. کیا معنی ہے؟ چھپانا. اخفا بنا ہے خوف سے. کس چیز سے بنا ہے؟ خوف سے بنا ہے اخفا. خوف کے معنی ہی ہے خفیہ انداز. سنا ہے نا کہ بڑا ہی خفیہ انداز ہے، بڑا ہی چھپا ہوا انداز ہے. تو خفیہ سے بنا ہے خف بھی، اور اخفا، اخفا بھی خوف سے بنا ہے. تو یہاں پر ہم چھپائیں گے، چھپانے کا کام کریں گے. کیا چھپانا ہے؟ نون کی آواز کو کہاں چھپائیں گے بھائی؟ ناک میں چھپانا ہے. تو یہ کہلاتی ہے اخفا کرنا. تو جب ہم چھپائیں گے تو کس طریقے سے ہوگا؟ خنزیری خن خن. بالکل ایسا لگے گا کہ آپ ناک سے آواز نکال رہی ہیں جب بھی آپ اخفا ادا کریں گی. تو یہاں پر اس طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد زیری. اب یہاں پر دیکھیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. سمجھ آگی؟ خین میں اخفا اور زی میں یا مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر. را کو جلدی ادا کر رہے، را کو باریک رکھنی ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. آگے چلتے ہیں. وما احل وما احل، یہاں پر ہا نہیں بلکہ ہا ہے تو یہاں پر ہا بولنا ہے. احل احل، سینے سے نہیں نکالیں گے، منہ کی طرف آ جائیں گے. احل. یہاں دیکھیں، یہاں پر ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ ولحم، اور یہاں پر احل لح احل
हा, 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 तो फर्क समझ आ रही है आवाज में। आगे यहाँ पर देखिए हर्फ मद आ गया, और हर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में है, लिहाजा ये हो गया मद्दे मुनफसिल। 3 से 4 अलिफ खींचेंगे। वमा उहिल्ला, उहिल्ला। आगे बिही, बाजिर बी, हा खड़ी जेर ही। अब हा के नीचे खड़ी जेर है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि खड़ी जेर किसके बराबर है, या मद्दा के बराबर है। यानी कि खड़ी जेर को हम जैसा पढ़ते हैं और या मद्दा को हम जैसा पढ़ते हैं, दोनों को एक जैसा पढ़ना है और दोनों में आवाज़ भी एक जैसी आएगी। जैसे कि अगर बा या जेर बी पढ़ेंगे और बा खड़ी जेर बी, तो दोनों में बी बी साउंड आ रहा है, और दोनों को खींच के पढ़ने का हुक्म है। खींचने की मकदार एक अलिफ है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिही लिगैरिल्लाह, लाम जेर ली, गैन या ज़बर गै, गैन को मोटा अदा करेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से एक है और यहाँ पर यालीन हो रहा है तो नरमी के साथ अदा करेंगे। लिगैरिल्लाह, लिगै यालीन किया, उसके बाद रा को बारीक रखनी है क्योंकि इसके नीचे जेर है। लफ्ज़ अल्लाह से मिलेगा तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम भी बारीक रहेगा क्योंकि इससे पहले जेर है। और रा अपनी हरकत के एतबार से बारीक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रा के नीचे बताया गया जब भी जेर आएगा तो रा को बारीक रखनी है, और रा के ऊपर कभी भी ज़बर या पेश दिखे तो रा को मोटा रखना है। तो उस सूरत हाल में यहाँ पर रा बारीक पढ़ा जाएगा। और लफ्ज़ अल्लाह का लाम इसलिए बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है। तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम का कायदा ये है कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश दिखे तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम को मोटा करना है, और अगर जेर दिखे तो बारीक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है और उससे पहले वाला हर्फ रा है। अगर इस रा के ऊपर ज़बर या पेश होता तो हम लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ते, अगर जेर है तो अब हम बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हम जीम है, यहाँ पर अलामत, यहाँ पर रुकना जायज़ है। अगर हम रुक रहे हैं तो हा के ऊपर स्टॉप हो जाएंगे और हा का जेर जो है वो हटाकर यहाँ पर हम सुकून यानी कि जज्म लगाएंगे। अब जब हम रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ला, एंड में हा की आवाज बराबर, पूरा देखें। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ठीक है, आगे चलें। फमनिज़्तुर्रा, फा ज़बर फा, मीम ज़बर मा, नून ضاد ज़ेर निज़, फमनिज़, ठीक है, समझ आ रही। ضاد को कहाँ से निकालना है, दाढ़ की जड़ से निकालना है। फमनिज़्तुर्रा, तोरा पेश, तुर, तो को भी मोटा रखना है और ضاد को भी मोटा रखना है, और रा को भी मोटा रखेंगे क्योंकि रा के ऊपर क्या है, ज़बर है, रा मुशद्ददा के ऊपर। तुर्रा, देखिए जिस रा के ऊपर सुकून आता है उसे कहते हैं राय साकिना, जिस रा के ऊपर शद यानी कि तशदीद आता है उसे कहा जाता है राय मुशद्ददा। ठीक है, समझ आ रही। अब जज्म को कहते हैं सुकून और तशदीद को कहते हैं शद अरबी में। तो समझ आ गई। कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फमनिज़्तुर्रा, तुर्रा, रा को भी मोटा, पा को भी मोटा। आगे गैरा, गैन या ज़बर गै, यालीन या साकिन, उससे पहले ज़बर, गैन को मोटा रखना है, नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे। रा को भी मोटा रखेंगे क्योंकि उसके ऊपर ज़बर है। गैरा, अब यहाँ पर कोई अगर पढ़े गैरा, क्या पढ़े, गैरा, क्या पढ़े, गैरा, तो वो गैन अदा नहीं हो रहा, बल्कि आप उर्दू में जो लफ्ज़ आता है ना, हर्फ आता है ना गाफ, वो अदा कर रहे हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे गिरना, गिरना में जो गाफ यूज़ होता है ना, जो हर्फ,
गाफ वो हो जाएगा। तो इस गैन को मोटा रखना है ताकि समझ आए कि आप हर्फ गैन अदा कर रहे। गैर, गैर, रा को भी मोटा, गैर, गैर, गैरा नहीं बोलना, गैर ऐसा बोलना। आगे गैन भी हुरूफ मुस्तालिया में से एक है, लिहाजा निकालेंगे मोटा करके। आगे चले, बाग़ियू, बा अलिफ ज़बर बा, गैन वाव दो ज़ेर ग़ियू, बाग़ियू, बाग़ियू, बा में अलिफ मद्दा और ग़ियू में इदगाम नाक़िस। क्या करेंगे? इदगाम नाक़िस। इदगाम के माना है मिलाना। क्या है मिलाना? माना मिलाना। और गुन्ने के साथ जब हम मिलाते हैं उस इदगाम का नाम है इदगाम नाक़िस। तो यहाँ पर हमें गुन्ने के साथ मिलाना है, जो कि कहलाएगा इदगाम नाक़िस का कायदा। इदगाम नाक़िस सिर्फ और सिर्फ 4 हर्फ में होता है, या, वाव, मीम, नून। ये 4 हर्फ में हम मिलाएंगे जब, तो गुन्ने के साथ मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मिलाएंगे बाग़ियूं, गुन्ना क्या किसे कहते हैं? नाक में थोड़ी देर आवाज का रोकना। तो समझ आ गई कि गुन्ने के साथ मिलाना है तो नाक में आवाज रोकनी है। तो बाग़ियूं, उसके बाद वला आदिन, वाव ज़बर व, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, वला, आदिन, दिन। यहाँ देखिए दाल दो ज़ेर, दिन है ना, 2 ज़ेर की तनवीन के बाद हर्फ फा आ रहा है, तो यहाँ पर हमें इख्फा करना है। वला आदिन फला, फिर मद भी कर रहे, इस्मा अलैह, अलैह, वला। यहाँ से देखिए बाग़ियों में इदगाम नाक़िस गुन्ने के साथ मिलाना है। वला, लाम अलिफ मद्दा, आ में भी अलिफ मद्दा और दाल के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इख्फा कर रहे हैं क्योंकि फ़ा आ रहा है। उसके बाद फला में हम मद करेंगे। ये मद है मद मुनफसिल, यानी कि हम लोगों ने जो मद का बयान पढ़ा है उसमें दूसरी वाली किस्म मद मुनफसिल, क्योंकि हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। अब पहला कलमा दूसरा कलमा ये बहुत बार मैं वाज़े कर चुकी हूँ, आज भी बता दूँ। पहला ये जो लफ्ज़ है ना, फला एक अलग लफ्ज़ है और इस्मा एक अलग लफ्ज़ है। मद आ रहा है फला में और हमज़ा किस में आ रहा है? इस्मा में। तो ये अलग अलग लफ्ज़ हो गया ना, तो यही मतलब है पहला कलिमा और दूसरा कलिमा। तो जब भी आपको हर्फ मद पहले लफ्ज़ में दिखाई दे और हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में दिखाई दे तो समझ जाए कि वो मद मुनफसिल का कायदा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा फला और इस्मा। ठीक है, आगे तो यहाँ पर हमने मद किया, फला इस्मा, सा को बहुत ही नरमी के साथ बगैर सीटी के निकालेंगे, इस्मा नहीं बोलना। इस्मा बोलेंगे तो सा सीन से चेंज हो जाएगा। इस्मा, इस्मा, फला इस्मा अलैह, अलैह, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, यालीन और आइन को निकालना है और हाजिर ही यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो हा को वाज़े तौर पर स्टॉप करेंगे, हा वाज़े तौर पर अदा होना चाहिए। तो यहाँ तक देखें, फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैह। एक बार और देखें, फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैह। मैंने रुक रुक के पढ़ा है ताकि आपको कवायद समझ आए कि कहाँ पर मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ठीक है, एक बार फिर से देख लें, फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैह। ठीक है, आगे आ जाएं। उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा सारा। और अगर आपको कायदा नोट करना है तो एक पेंसिल लेकर बैठे और कुरान का अगर बुक है तो वो लेकर बैठे, अंडरलाइन करके लिख ले कि यहाँ पर ये कायदा है, यहाँ पर ऐसा करना है, वहाँ पर। और फिर जब फ्री वक्त में आप बैठे हो ना
تو اس میں خوب مشق کرے. دیکھیے چاہت اور لگن ہوگی نا کہ ہم بھی قرآن سیکھے، تجوید کے ساتھ پڑھے، قرأت کے ساتھ پڑھے، خوش الحانی کے ساتھ پڑھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے پڑھے، ترتیل کے ساتھ پڑھے، تو آپ یقیناً سیکھیں گے. تو سب سے پہلے اپنے دل میں چاہ جگانا ہے. اگر کسی کے دل میں چاہ ہوگی سیکھنے کی تو وہ ضرور سیکھے گا. نیچے آ جائیں. ان اللہ، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا. تو یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر شد آ گیا تو یہاں پر نون مشدد کا غنہ کریں گے. بتایا ہے کہ نون اور میم کے اوپر شد ہو تو غنہ کرنا لازمی ہے، بغیر کسی کنڈیشن کے وہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم کریں گے ان اللہ. لفظ اللہ کو ہمیں موٹا رکھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. یہاں پر دیکھیے زبر ہے نا نون کے اوپر، تو لفظ اللہ کو موٹا رکھنا ہے. ان اللہ، ان اللہ، 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 ہا کو موٹا نہیں کرنا. اب اگر یہاں پر کوئی پڑھ دے ان اللہ، ہا ہا ایسا، تو غلط ہو جائے گا. اسی طریقے سے نون کو بھی موٹا نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ پہلے سے آپ موٹا موٹا پڑھنے لگے، ان مال 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 ایسا بول دے تو یہ غلط ہے. مال نہیں بولنا. نون کسی بھی حالت میں موٹا نہیں پڑھا جائے گا، اسے باریک رکھنی ہے. ان اللہ، اللہ، لفظ اللہ کا جو لام ہے اسے موٹا کرنا ہے صرف. آگے غفور الرحیم، غین زبر غ، فا واو پیش فو. یہاں پر دیکھیے واو ساکین اس سے پہلے پیش، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ واو مدہ کریں گے. غفو، را را پیش رور، را زبر را، ہا یا زر حی، میم دو پیش من. تو یہاں پر را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، را کو موٹا رکھنا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے دو پیش کی تنوین کے بعد پھر حرف را آ رہا ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کون سا ادغام ہے؟ ادغام تام، جو کہ بغیر غننے کے ہوتا، یعنی کہ صرف اور صرف ملانا ہے، غنہ نہیں کرنا. اور یہ ادغام تام صرف اور صرف دو حرف میں ہوتا ہے، لام اور را. جب یہ دو حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے، تو یہاں پر دیکھیے حرف را آ رہا ہے، وہ بھی تنوین کے بعد، تو یہاں پر ہم ادغام تام کریں گے، یعنی بغیر غننے کے ملائیں گے. یعنی کہ یہاں پر غنہ نہیں کرنا. اب کیا مطلب؟ کہ رکنا نہیں ہے، یہاں پر دیر نہیں کرنا. تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟ غفور الرحیم، بالکل جلد نکلیں گے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی یہاں پر پڑھتا ہے غفور الرحیم تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر غنہ نہیں کرنا، یعنی کہ رکنا نہیں ہے، بغیر رکے پڑھنا ہے ملا کر. اس کے بعد را زبر را، ہا یا زر ہی، یا مدہ کر رہے، یا ساکین اس سے پہلے زیر، اور میم دو پیش من. تو میم کو دو پیش جو ہے وہ ہٹا دیں گے اور اس کے اوپر ہم لائیں گے جزم، یعنی کہ سکون، اور یہاں پر اسٹاپ کریں گے. تو کیا پڑھیں گے؟ ان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم، بالکل جلد. رور رحیم، رور رحیم. اگر یہاں پر اگر دیر کریں گے یعنی کہ غفور الرحیم تو غلط ہے، غلط ہے. غور و دھیان سے بالکل ذہن میں بات اٹا لے. لام اور را میں جو ادغام ہوگا وہ بغیر غننے کے ہوگا، اور اس کا نام ہے ادغام تام، اور اس کا ایک اور بھی نام ہے ادغام بلا غنہ. بلا، بلا کے معنی ہوتا ہے عربی میں بلا کے معنی بغیر، یعنی کہ ادغام کے بغیر والا غنہ کرنا، ملانا، ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ ادغام کرنا ہے لیکن بغیر غنہ کے، ملانا ہے بغیر غنہ کے. سمجھ آگی؟ تو یہاں پر دو نام میں نے بتا دیا، ادغام تام اور ادغام بلا غنہ. اسی طریقے سے ادغام ناقص کا بھی دوسرا نام ہے ادغام مال غنہ. مال کے معنی، مع کے معنی ہوتا ہے ساتھ. یہ عربی کا ورڈ ہے
مع کے معنی ہے ساتھ کے، تو ادغام معال غنہ یعنی کہ غنے کے ساتھ والا ادغام، غنے کے ساتھ ملانا ہے، یہ مطلب ہوا۔ ٹھیک ہے، پوری آیت کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو پوری آیت کو مکمل کر چکے ہیں ہم لوگ، شکر الحمدللہ۔ آیت نمبر 173 تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے، اسی طریقے سے ایک دن پورا قرآن مکمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ بار بار مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ گھر میں قرآن کی تلاوت ڈیلی روزانہ کریں، ٹھیک ہے۔ بہنوں سے بھی گزارش ہے، بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور قرآن کی پابندی کرے۔ دیکھیے اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ کی روزی میں برکت نہیں ہے، تو یہ سب چیز کا دار و مدار صرف اور صرف نماز اور قرآن میں رکھا گیا ہے۔ نماز پڑھیں ڈیلی بلا ناغہ، کسی بھی عذر میں آپ نہ چھوڑیں نماز۔ نماز کے بارے میں بتایا گیا نا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا وعید ہے تو زمین پر گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو بھی وہ نماز کے لیے مسجد تک جائیں گے، تو سوچے وعید کیسا ہوگا، کیا وعید ہوگا، جو کہ بولا جا رہا ہے کہ زمین پر گھسٹ کر بھی جانا گوارا ہوگا ان کو۔ تو ذرا سوچے، اس چیز پر فکر کرے، ہے نا۔ بتایا گیا ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے، اگر آپ نے فجر کی نماز چھوڑی ہے بلا عذر تو فجر سے لے کر ظہر تک آپ کو آگ میں جلایا جائے گا۔ تو ذرا سوچے کیا سین ہوگا۔ اور اگر آپ نے ظہر کا چھوڑا ہے تو ظہر سے عصر تک جلایا جائے گا، عصر کا چھوڑا تو عصر سے پھر مغرب تک جلایا جائے گا۔ تو مطلب کیا ماجرا ہوگا، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو باخدا اللہ کے لیے نماز نہ چھوڑے، قرآن نہ چھوڑے، نماز ڈیلی پڑھے، نماز فرض کر دی گئی ہے اور اس کا کوئی یہ نہیں ہے۔ بتایا گیا اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، آپ اگر بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھے، اشارتاً پڑھے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، خود بھی نماز پڑھے، اپنے گھر میں سب کو اس چیز کی دعوت دے، اور قرآن بھی بلا ناغہ۔ صرف بہنوں کو میں مخاطب کر رہی ہوں کہ جن اوقات میں ہمیں پڑھنے کے لیے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ پیریڈز کے دوران ہمیں نہیں پڑھنا، باقی پیریڈز کے دوران آپ ذکر و اذکار کر لے، اور جن صورتوں کو ہم دعا کی شکل میں پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ چاروں کل ہے اور آیت الکرسی ہے اور تسبیحات ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ صرف قرآن کا پڑھنا منع ہے پیریڈز کے دوران، لیکن پھر پیریڈز ختم ہو جانے کے بعد آپ روزانہ ڈیلی قرآن کی تلاوت کریں گھروں میں، چاہے وہ ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ڈیلی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، میری اس محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔